سامعین محترم، اللہ کی بارگاہ میں مقبول اعمال کس طرح ہوتے ہیں، آج ہمارے واعظ جمعہ کا یہی موضوع ہے۔ اس سے پہلے یہ جان لیں کہ یہ جمادی الثانی شروع ہو چکا ہے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر جیسے عظیم صحابی، عامل سنت صحابی کا وصال ہوا۔ اسی ماہ مبارک میں حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر ثریا ستارے پر بھی اسلام ہوتا تو کچھ لوگ وہاں تک بھی اس کو حاصل کرنے کے لیے پہنچ جاتے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال بھی اسی ماہ مبارک میں ہوا۔ اس کے علاوہ امام غزالی، امام قرطبی اور بہت سارے بڑے بڑے اولیاء عظام جو ہیں ان کا وصال اس ماہ مبارک میں ہوا۔ ایک روایت کے مطابق حضرت شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی علیہ رحمہ کا وصال اقدس بھی اسی مہینے میں ہوا۔ تو یہ صحابہ کرام اور اولیاء عظام و صوفیاء کرام، یہ امت مسلمہ کو یہ سبق دے کر گئے ہیں کہ اعمال ایسے کرنے چاہیے جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائیں، کیونکہ مقبول عمل جو ہے وہ انسان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں جگہ خیر کا سبب بنتا ہے، دنیا اور آخرت دونوں جگہوں کی بلائیاں لے کے آتا ہے۔ اس لیے آج ہم یہ جانیں گے کہ اسلامی تعلیمات کے مطابق مقبول عمل کون سا ہوتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرما دیتا ہے۔ سب سے پہلے عمل کے مقبول ہونے کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ اگر آدمی صاحب ایمان نہیں ہے تو اس کا عمل مقبول نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہ لوگ جو ایمان لائے پھر انہوں نے نیک عمل کیے تو وہ قبول ہوں گے۔ اسی طرح سورۃ البقرہ میں فرمایا فَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایسے ایمان والوں کو خوشخبری دیں جو نیک عمل بھی کرتے ہیں۔ تو ایمان بنیادی چیز ہے جس کے بغیر کوئی بھی نیکی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ ایمان ہوگا تو اعمال صالحہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوں گے، اور اگر ایمان نہیں ہوگا تو بڑی بڑی نیکیاں بھی اللہ تعالیٰ رد فرما دے گا، اس کی بارگاہ میں وہ ضائع ہو جائیں گے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے۔ سابقہ دنوں کیونکہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مطہرہ پر میں کتاب مرتب کر رہا ہوں، تو اس حوالے سے یہ واقعہ میری نظر سے گزرا کہ سیدنا امام حسن بڑا اچھا لباس پہن کے، خوشبو لگا کے، زیب و زینت کر کے، گیسو سوار کے، امامہ پہن کر، خوبصورت جوڑے پہن کر، بڑے عالی شان گھوڑے پر سوار ہوئے اور مدینے کی ایک گلی سے گزرے۔ اسی مدینے کی گلی میں ایک یہودی ہے، اس کے پھٹے پرانا اس کا لباس ہے، کپڑے پھٹے پرانے ہیں، جسم سے بدبو آ رہی ہے، بال سنوارنے کے لیے اس کے پاس کنگھی نہیں ہے۔ تو جب حضرت امام حسن کو اس نے اس حالت میں دیکھا تو اس نے آپ کا گھوڑا روک لیا، سواری کو روک لیا اور کہا حسن، آپ اسی نبی کے نواسے ہیں جس نبی نے کہا ہے کہ الدنیا سجن المومن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، وجنت الکافر، اور کافر کے لیے جنت ہے۔ لیکن اپنی حالت دیکھیں اور میری حالت دیکھیں، یہاں تو ایسے لگ رہا ہے کہ دنیا آپ کے لیے جنت ہے اور میرے لیے جہنم بنی ہوئی ہے، کیونکہ اچھا لباس تو آپ نے پہننا ہے، اچھی سواری پہ آپ سوار ہیں، خوبصورت زیب و زینت اپنے جسم و لباس کی آپ نے کی ہوئی ہے، جبکہ میں تو بہت پسماندہ حال ہوں۔ سیدنا امام حسن کیونکہ نبی علیہ السلام کے نواسہ تھے، حقیقت شریعت کو سمجھتے تھے، جواب دینے کا ڈنگ اور طریقہ اللہ نے آپ کو عطا کیا تھا، اور برجستہ درست جواب آپ نے اس وقت اس یہودی کو عطا فرمایا۔ فرمایا یہودی، دنیا کی زندگی کے ساتھ اس کا موازنہ نہ کر، قسم بخدا اگر تو جہنم میں اپنی حالت دیکھ لے جو تیری قیامت میں ہونے والی ہے
تو اس کے بدلے میں یہ دنیا کی یہ حالت بھی تیرے لیے جنت ہی ہے. جہنم میں جو تجھے سزا ملنے والی ہے، جو تکلیفیں تجھے ملنے والی ہیں، ان کا مقابلہ اگر دنیا کی اس حالت کے ساتھ کرے تو یہ دنیا تیرے لیے جنت ہی ہے. اگرچہ یہاں تجھے مانگ کے کھانا پڑ رہا ہے، پرانا لباس پہننا پڑ رہا ہے، لیکن جہنم کی حالت دیکھ، جب اوپر نیچے دائیں بائیں آگ ہوگی، تکلیف اور اذیت میں تو مبتلا ہوگا، تو اس حالت کے مقابلے میں ابھی تو جنت میں ہی ہے. اور میری حالت دیکھ، اگرچہ میں نے دنیا کی خوشبو لگائی ہے، دنیا کا لباس پہننا ہوا ہے، اچھی سواری پر سوار ہوں، لیکن جو انعام اللہ نے جنت میں میرے لیے تیار کر رکھے ہیں، اگر ان کو دیکھوں تو یہ دنیا میرے لیے قید خانہ ہی ہے، کیونکہ اس جیسے انعام مجھے دنیا میں نہیں مل سکتے. تو اس سے معلوم ہوا کہ ایمان وہ چیز ہے جو انسان کے نیک عمل کو اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت کا سبب بناتی ہے. ایمان اگر نہیں ہے تو اگرچہ آدمی غربت میں زندگی گزارے، اگرچہ آدمی بڑی بڑی نیکیاں کرے، کسی کو اذیت نہ پہنچائے، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور اگر ایمان ہے تو قلیل نیک عمل بھی انسان کی نجات کا سبب بن جائیں گے. آس بن وائل نامی آدمی کفری حالت میں مر گیا. اس کے 2 بیٹے تھے، حشام اور حضرت عمر العاص. آس بن وائل نے مرنے سے پہلے وصیت کی کہ میرے وارث 100 اونٹ ذبح کر کے غریبوں کو صدقہ کر کے کھلائیں یا ویسے غربا کو دے دیں. اب آس بن وائل کے 2 بیٹے تھے، حشام اور حضرت عمر العاص. حشام نے 50 اونٹ اپنے باپ کے نام پر صدقہ کر دیے، لیکن عمر العاص کیونکہ ایمان لا چکے تھے تو انہوں نے کہا میں اس وقت تک 50 اونٹ صدقہ نہیں کروں گا جب تک میں اپنے پیارے پیغمبر سے اس کے حوالے سے سوال نہیں کر لیتا. نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ مر گیا ہے اور اس نے وصیت کی ہے کہ 100 اونٹ میری طرف سے صدقہ کیے جائیں. ہم 2 بھائی ہیں، 50 اونٹ میرے ذمے آتے ہیں، 50 اونٹ میرے بھائی حشام کے ذمے آتے ہیں. حشام نے 50 اونٹ صدقہ کر دی ہیں، تو کیا مجھے بھی 50 اونٹ اپنے باپ، کافر باپ کی طرف سے صدقہ کرنے چاہیے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا لو کان مسلمن، اے عمر اگر وہ مسلمان ہوتا تو اس کی طرف سے اونٹ صدقہ کرتا تو اسے ثواب ملتا، اس کی طرف سے صدقہ و خیرات کرتا تو اس کی قبر ٹھنڈی ہوتی، لیکن کیونکہ وہ مسلمان نہیں تھا اس لیے تیرا کوئی بھی عمل اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا. اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ نیک عمل کا اجر تب انسان کو ملتا ہے جب ایمان اس کے پاس ہو. اگر وہ صاحب ایمان نہیں ہے تو نیک عمل کا اجر و ثواب اسے نہیں ملے گا. بڑے بڑے کافر دولت مند ہیں، بڑا بڑا مال خرچ کرتے ہیں، غرباء کی مدد کرتے ہیں، لیکن کیونکہ ایمان کی دولت نہیں ہوتی اس لیے اللہ ان کا اجر و ثواب انہیں دنیا میں دے دیتا ہے. کئی مرتبہ یہ حدیث میں آپ کو بیان کر چکا کہ آسمان دنیا پر 2 فرشتوں کی آپس میں ملاقات ہوئی، دونوں جلدی میں تھے. ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ ایک کافر کے مرنے کا وقت ہے، اس کی ساری نیکیوں کا بدلہ اللہ نے اسے دنیا میں دے دیا ہے، کوئی بھی نیکی اس کی باقی نہیں بچی، ایک نیکی صرف باقی رہ گئی ہے، اور اس نے تقاضا کیا ہے کہ مجھے مچھلی پکا کر دی جائے. تو اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں جاؤں اور مچھلیوں کا ایک گروہ، ایک غول جو ہے سمندر سے اسے دھکیل کر اس کے علاقے کی طرف پہنچا دوں تاکہ مچھیرے مچھلیاں پکڑیں اور کثرت سے مچھلیاں بازار میں جائیں اور بکنے کے بعد بھی باقی بچ جائیں اور سستے داموں اس کے گھر والوں کو ملیں. وہ جلدی لے جا کے اسے پکائیں اور کافر کے مرنے سے پہلے اس کی خواہش پوری ہو جائے اور اس کی ایک نیکی جو باقی رہتی ہے جس کا اجر اسے دنیا میں نہیں ملا اس کا بھی اجر دنیا میں مل جائے، آخرت میں اس کو باقی نہ رکھا جائے. دوسرے فرشتے نے جب یہ جواب دیا تو پہلے فرشتے سے اس نے پوچھا بھائی آپ بتاؤ آپ کہاں جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا جی ایک مومن ہے، اس کی ساری برائیاں اللہ نے دنیا میں معاف کر دی ہیں، کبھی تکلیفیں دے کے، کبھی اذیتیں دے کے، کبھی بخار اور بیماری کی شکل میں، کبھی قریبیوں کی فوتیدگی کی شکل میں، کبھی مال اور جان کے نقصان کے ساتھ، ساری برائیاں اللہ نے معاف کر دی ہیں، ایک برائی اس کی باقی رہ گئی ہے اور اس نے خواہش کی ہے کہ مرنے سے پہلے مجھے اچھا کھانا کھلایا جائے، مچھلی کھانے کی اس نے خواہش کی ہے. اللہ نے مجھے مقرر کیا ہے کہ میں اس علاقے کے سمندر سے مچھلیوں کو دور کر دوں تاکہ مچھیروں کے ہاتھ بہت کم مچھلیاں آئیں، بازار میں کم مچھلیاں جائیں اور مچھلیوں کی قیمت بھی دوگنی چوگنی ہو جائے اور اس غریب مسلمان کے گھر والے مچھلی نہ خرید سکیں اور اس کی آخری خواہش پوری نہ ہو
اور اس پر پھر اسے دکھ ہو، اور اس دکھ کی وجہ سے اس کی وہ برائی جو اس کے ذمے ہے وہ معاف کر دی جائے، تاکہ مرنے سے پہلے کوئی بھی برائی اس کے کھاتے میں اور نامہ اعمال میں نہ ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے ایک مسلمان اور ایک کافر کے ساتھ۔ کافر کی خواہشات پوری ہوتی جاتی ہیں اور اس کی نیکیوں کا اجر اسے دنیا میں ملتا جلتا ہے، جبکہ مسلمان کی حالت یہ ہے کہ اس کی برائیاں اگر اس سے ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ دنیا میں سزا دے کے، تکلیف دے کے، آزمائشیں بھیج کے اس کی برائیوں کو معاف کر دیتا ہے، اور جب اس دنیا سے جاتا ہے تو خالص اعمال صالحہ اور ایمان لے کے جاتا ہے۔ تو ایمان اگر ہوگا تو پھر نیک عمل فائدہ مند ہوں گے۔ تو پہلی چیز ہے جس کی وجہ سے انسان کا نیک عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے، ایمان۔ اگر ایمان نہیں ہے تو اعمال صالحہ قبول نہیں ہوں گے۔ دوسری چیز، عمل سنت کے مطابق ہو۔ اگر اپنی مرضی سے کوئی عمل، سنت کچھ اور ہے اور اپنی مرضی سے کچھ اور نیکیاں کی جا رہی ہیں، تو اس کا اجر و ثواب انسان کو نہیں ملے گا۔ جیسے ایک آدمی زکوٰۃ چھوڑ کے صدقات کرتا جاتا ہے، بے تحاشا صدقے کرتا ہے لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، بہت سارے لوگوں کی مدد کرتا ہے لیکن حج فرض ہے وہ ادا نہیں کرتا، بہت زیادہ صدقہ و خیرات کرتا ہے لیکن قربانی جو اس پہ واجب ہے وہ نہیں کرتا۔ تو ان نیک عمل کا اجر و ثواب اس کا بہت قلیل ہوگا، کیونکہ اس نے جو بنیادی نیکیاں ہیں جو اس پہ لازم تھیں، جو نبی علیہ السلام کے مبارک طریقہ اور اسوہ حسنہ اور دین سے ثابت ہیں، ان کو اس نے سر انجام نہیں دیا۔ تو نیک عمل تب قبول ہوں گے جب ایمان ہوگا اور اس کے ساتھ وہ عمل سنت کے مطابق ہوگا۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے کوئی عمل کیا جو ہمارے لائے ہوئے دین کے مطابق نہیں ہے فَهُوَ رَدٌّ، تو وہ عمل مردود ہوگا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تیسری چیز جو نیکیوں کو اللہ کی بارگاہ میں مقبول بناتی ہے، عمل اللہ کی بارگاہ میں قبولیت پا جاتا ہے جس وجہ سے، وہ ایک وجہ ہے اخلاص، ریاکاری سے بچاؤ، کیونکہ ریا انسان کی نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی صحیح حدیث ہے کہ 3 لوگ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، ایک عالم اور قاری ہوگا، ایک شہید ہوگا، مجاہد ہوگا، اور تیسرا سخی اور دولت مند ہوگا۔ تینوں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سخی سے پوچھے گا کہ تو نے میری رضا کے لیے کیا کیا؟ وہ عرض کرے گا اللہ تو نے مجھے دولت دی، میں نے دن رات تیری راہ میں خرچ کی، کوئی بھی غریب، کوئی بھی فقیر، کوئی بھی سوالی اور کوئی بھی مسکین میرے دروازے سے خالی نہیں گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے جھوٹ بولا ہے، تو اس لیے خرچ کرتا تھا تاکہ لوگ مجھے سخی کہیں، اور تجھے لوگوں نے سخی کہہ دیا، اب میرے پاس تیرا کوئی اجر نہیں ہے۔ پھر عالم کو پیش کیا جائے گا، میرے لیے کیا کیا؟ عرض کیا اللہ تیرے لیے قرآن کی تلاوت کرتا رہا، قرآن سیکھتا اور سکھاتا رہا۔ فرمایا تو اس لیے قرآن بڑی لطف اور لذت کے ساتھ پڑھتا تھا کہ لوگ تجھے قاری اور عالم کہیں، انہی سے اپنا اجر حاصل کر جن کے لیے تو یہ نیک عمل کرتا رہا ہے، میری رضا کے لیے تو نے کوئی عمل نہیں کیا۔ اور پھر تیسرے سے پوچھا جائے گا تو نے میرے لیے کیا کیا؟ وہ کہے گا اللہ زندگی کی دولت سے بڑی کون سی دولت ہے؟ میں نے اپنی جان تیرے نام پر نچھاور کر دی، کافروں کے خلاف لڑا، سر دھڑ سے جدا ہو گیا، قطرہ خون ایک بھی جسم میں باقی نہ رہا، سارا خون تیری رضا کے لیے بہا دیا، اس سے زیادہ میں تیرے لیے کیا کر سکتا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو بھی جھوٹا ہے، تو اس لیے میدان جنگ میں گیا تاکہ تیری بہادری کے چرچے ہوں، اس لیے اپنی جان کافروں کے سامنے قربان کی تاکہ تیری بہادری کا لوگ ذکر کریں اور تیری بہادری کی لوگ مثالیں دیں، جا انہی سے اجر حاصل کر جن کے لیے تو نے نیک عمل کیے ہیں۔ حدیث میں آیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر ان کے ذریعے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا، الٹے منہ انہیں جہنم میں گرایا جائے گا اور ان کے ذریعے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا۔ یعنی وہ ابتدائی لوگ ہوں گے جو جہنم میں جائیں گے اور ان کے ذریعے جہنم کی آگ بھڑکے گی اور مزید اس کے شعلے جو ہیں وہ تیز ہوں گے، اللہ یعوذ باللہ۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی آدمی بڑی سے بڑی بھی نیکی کرتا ہے لیکن اس کی نیکی ریاکاری پر مشتمل ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا کوئی اجر نہیں ہے، کیونکہ ریاکاری نیکیوں کو کھا جاتی ہے، ریاکاری نیکیوں کو تباہ کر دیتی ہے۔ سورۃ البقرہ میں اللہ نے مال خرچ کرنے کا جہاں ذکر کیا ہے وہاں پر فرمایا جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ہے کہ جیسے ایک دانہ بویا جائے اور اس سے کئی 100 سٹے نکلیں اور ہر سٹے میں 100 دانے ہوں، اور جو ریاکاری کے لیے خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس چکنے پتھر کی طرح ہے جہاں پر بہت زیادہ دھول جو ہے وہ پڑ جائے لیکن جو ہی بارش پر سے ساری دھول گئی اور پتھر ویسے کا ویسا رہ گیا جیسے پہلے تھا۔
تو کیونکہ اس نے ریاکاری کے لیے عمل کیا اس لیے کوئی نیکی اس کے پاس نہیں ہوگی۔ اس کو ایک صوفی نے اس طرح بیان کیا ہے کہ ایک آدمی نے بہت بڑا ایک تھیلا بنایا ہوا ہے اور بڑا قیمتی تھیلا ہے اور اس کے اندر اس نے پتھر بھرے ہوئے ہیں اور اپنی کمر پہ اٹھایا ہوا ہے۔ لوگ یہ کہہ رہے ہیں غالباً اس کے پاس بڑا سونا اور بڑے ہیرے اور جواہرات ہیں، لیکن اسے خود پتا ہے کہ اس کے اندر صرف اور صرف پتھر ہی ہیں۔ یہی مثال ہے اس آدمی کی جو نیک عمل کرتا ہے لیکن ساتھ ساتھ ریاکار بھی ہوتا ہے۔ اسی ریاکار آدمی کے حوالے سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب نماز مکمل کرتا ہے تو بوسیدہ کپڑے میں لپیٹ کے اس کے منہ پہ مار دی جاتی ہے، کیونکہ اس نے نماز درست بھی ادا نہیں کی ہوتی ہے اور ریاکاری بھی اس میں کی ہوتی ہے۔ اسی آدمی کے حوالے سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ کی بارگاہ میں آسمانوں پر فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور ایک آدمی کے اعمال کا ذکر کرتے ہیں، وہ بڑا نیک ہے، اس نے یہ نیکیاں کی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ساری نیکیوں کو ضائع کر دو۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ اس نے تو بڑی تگ و دو کے ساتھ بڑی کوشش کر کے یہ نیکیاں کی ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تمہیں معلوم نہیں کہ ان نیکیوں میں خلوص نہیں تھا، دکھلاوا تھا۔ تو دکھلاوے اور ریاکاری کی وجہ سے یہ نیکیاں ضائع ہو جائیں گی۔ یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے ریاکاری کو شرک اصغر قرار دیا ہے اور فرمایا ایاکم والشرک الاصغر، اور شرک اصغر سے بچو۔ صحابہ نے عرض کیا یا نبی اللہ یہ چھوٹا شرک کون سا ہے؟ فرمایا چھوٹا شرک یہ ہے کہ آدمی عمل تو اللہ کے لیے کرے لیکن دکھلاوا لوگوں کے لیے کرے۔ تو دکھلاوے سے جو عمل پاک ہوگا وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا۔ تو عمل کی قبولیت کی شرائط میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ ایمان انسان کو حاصل ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ سنت کے مطابق اس کا عمل ہو، اور تیسری شرط یہ ہے کہ اس کا عمل ریاکاری سے دکھلاوے سے پاک ہو، کیونکہ دکھلاوے والے عمل کا اللہ کی بارگاہ میں کوئی اجر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ عمل ضائع کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح اعمال صالحہ اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ آدمی کا رزق حلال ہونا چاہیے۔ جس آدمی کا رزق میں رزق حرام ہو اور وہ تائب نہ ہو تو اس کی نیکیاں بھی ضائع ہو جاتی ہیں، جیسا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ایمان والوں کو اسی چیز کا حکم دیا ہے جس کا حکم اللہ نے رسولوں کو دیا ہے۔ رسولوں سے اللہ نے فرمایا یا ایھا الرسول کلوا من طیبات واعملوا صالحا، اے رسولو پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ پھر اللہ نے ایمان والوں کو بھی خطاب کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے ایمان والو جو زمین میں حلال اور پاکیزہ ہے وہی کھاؤ۔ پھر نبی علیہ السلام نے ایک آدمی کا ذکر کیا ہے، بہت لمبا سفر کرتا ہے، سفر کی وجہ سے لباس پھٹ چکا ہے اور داڑھی اور بال گرد آلود ہو چکے ہیں۔ مسافر کی دعا اللہ قبول کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ ایسا مسافر ہے کہ لباس پھٹ چکا ہے اور جسم گرد و غبار سے آلودہ ہے، اور یہ ہاتھ بلند کر کے کہتے ہیں یا اللہ یا اللہ یا اللہ، لیکن اللہ اس کی پکار نہیں سنتا۔ وجہ کیا ہے کہ اس کا لباس پیسہ حرام کا ہے اور اس کو پیسہ حرام سے غذا دی گئی ہے، اور اس آدمی کا جو کھانے کا طریقہ ہے اور وہ بھی حرام ہے، لباس بھی حرام ہے، لقمہ حرام اس نے کھایا، اس لیے اللہ اس کی دعا کو بھی قبول نہیں کرے گا۔ تو یہ چند اسباب ہیں جن کی وجہ سے اعمال صالحہ ضائع ہو جاتے ہیں، اور یہی وہ چند اسباب ہیں جن کی وجہ سے اعمال صالحہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتے ہیں۔ ایمان نہیں ہوگا تو نیک عمل فائدہ نہیں دے گا، ایمان ہوگا تو تھوڑا نیک عمل بھی فائدہ دے گا۔ ریاکاری اگر ہوگی تو بڑی بڑی نیکیاں ضائع ہو جائیں گی، اور اگر خلوص ہوگا تو چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی مقبول ہو جائیں گی۔ اسی طرح سنت کے مطابق عمل ہوگا تو قبول ہو جائے گا، اور سنت کے مخالف عمل ہوگا تو اللہ اسے رد کر دے گا۔ اور اسی طرح اگر انسان مال حلال استعمال کرے گا، مال حلال کمائے گا تو چھوٹی نیکیاں بھی اس کے لیے فائدہ مند ہوں گی، اور اگر مال حرام کمایا تو بڑی بڑی نیکیاں بھی اس کی ضائع ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان چار اسباب کو اختیار کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے جن کی وجہ سے اعمال صالحہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی خطاؤں سے درگزر فرمائے، اعمال صالحہ قبول فرمائے، اور ایمان پر استقامت کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب